السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب آداب قضاء الحاجہ چل رہا ہے۔ قضاء حاجت کے آداب کے سلسلے میں اس کی کئی احادیث اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں۔ آج پھر اسی کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تغوط الرجلان فلیتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك، رواه احمد وصححه ابن سکن وابن القطان وهو معلول۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تغوطا، تغوطا غائط سے ہے، اور غائط کا معنی اس سے پہلے بتلایا گیا، اس گندگی کو کہتے ہیں جو انسان سے خارج ہوتی ہے، اور اصل کے اعتبار سے اس کا معنی اور مفہوم کشادہ جگہ کو کہا جاتا ہے، کشادہ جگہ کو، الارض المطمئن کو غائط کہا جاتا ہے۔ تو اسی سے ہے، چونکہ عام طور سے قضاء حاجت ایسی ہی جگہوں پر کی جاتی تھی اس زمانے میں، اور اسی بنیاد پر اسے غائط کا نام دے دیا گیا، اصل نام کے مکروہ ہونے کی وجہ سے، یعنی جو انسان سے فضلہ نکلتا ہے اس کو زبان پر نہ لا کر ایک دوسرا لفظ بول دیا گیا ہے۔ تو اسی سے یہ لفظ ہے اذا تغوطا، اور تغوطا کا مطلب ہے قضاء حاجت کرنا۔ اذا تغوطا الرجلان، جب دو آدمی قضاء حاجت کریں، فلیتوارى كل واحد منهما، تو چاہیے انہیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو چھپائے، عن صاحبی، اپنے ساتھی سے۔ فلیتوارى فعل امر ہے، لام امر کی وجہ سے، اور یہاں حرف علت یا محذوف، اس لیے یہ مجزوم ہے۔ فلیتوارى، چاہیے کہ وہ چھپائے، کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک، عن صاحبی، اپنے ساتھی سے، یعنی اپنے آپ کو چھپا لے، دور جا کے ایک دوسرے سے دور دور جا کر بیٹھے قضاء حاجت کرنے کے لیے، اگر میدانی علاقے میں گئے ہوئے ہیں تو۔ ولا يتحدثا، اور وہ ایک دوسرے سے بات نہ کریں، ولا يتحدثا، ایک دوسرے سے وہ بات نہ کریں۔ اور یہاں لا نافیہ ہے، لا ناہیہ ہے، اور یتحدثا یہ مجزوم ہے، نون اعرابی یہ محذوف ہے یہاں سے۔ ولا يتحدثا، اور وہ ایک دوسرے سے بات نہ کریں۔ آئی بات میں؟ تو یہاں دو چیزیں بیان کی گئی، ایک تو یہ کہ جب قضاء حاجت کرنے کے لیے دو آدمی گئے ہیں تو انہیں ایک دوسرے سے دور ہونا چاہیے، پاس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں ایک نہیں بیٹھے، اتنا دور ہو کہ ایک دوسرا نظر نہ آئے، ایک کو دوسرا نظر نہ آئے، دوسرے کو پہلا نظر نہ آئے، اتنی دور ایک دوسرے سے بیٹھیں گے، اور پھر آپس میں دونوں بات بھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، بے شک اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، سخت ناراض ہوتا ہے۔ مقتا یمقتو کا معنی ہوتا ہے سخت ناراض ہونا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، اس بات پر اللہ سخت ناراض ہوتا ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں اور قضاء حاجت کرتے وقت، یا اسی طرح سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھے قضاء حاجت کے وقت، تو دونوں ہی چیزیں اللہ رب العالمین کی سخت ناراضگی کا سبب ہیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ رواہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے،
वसहहु इब्न सकन व इब्न कत्तान, और इब्न सकन और इब्न कत्तान ने इसे सही करार दिया है। याद रहे इमाम अहमद ने इसको मसानीद अबू सईद अल खुदरी में रवायत फरमाया है, यानी अगर वहां आप तलाश करेंगे तो हजरत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मसानीद में वहां आपको मिलेगी, जहां हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत। तो ये रवायत हजरत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मरवी है, और इसी तरह से हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। और इस रवायत को इब्न सकन और इब्न कत्तान दोनों हजरात ने सही करार दिया है कि ये रवायत सही है। हाफिज इब्न हजर फरमाते हैं हुआ मालूल, हालांकि ये मालूल है, यानी ये रवायत मालूल है, इसमें इल्लत पाई जा रही है पोशीदा, जिसकी वजह से ये रवायत कमजोर है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने इसको मालूल करार दिया। और वो इल्लत क्या है? वो इल्लत ये है कि इसमें एक रावी इकरमा अल अजली हैं जो यहया से रवायत करते हैं, जो यहया से रवायत करते हैं, और इकरमा अल अजली की जो रवायात होती हैं ये तफर्रुद की सूरत में ये मालूम होती हैं, यानी इनकी जो रवायात तफर्रुद की हालत में होंगी वो कमजोर होंगी, ज़ईफ होंगी। लेकिन याद रहे कि ये रवायत और कई रवायात की मुय्यद है, और दूसरी रवायात से ये हुक्म साबित होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और दूसरी रवायात हैं वहां भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई। और इसी तरह से ये जो इकरमा अन यहया है, इससे शेखैन ने रवायात नकल फरमाई है। तो इस बुनियाद पर रवायत अगरचे उलमा ने इस पर कलाम किया है, लेकिन सही बात यह है कि बाज़ उलमा ने इसे सही करार भी दिया है। और ऐसी सूरत में ये मुख्तलफी रवायत हो गई, यानी इसमें उलमा ने इख्तलाफ किया है। बाज़ इसे ज़ईफ करार देते हैं और बाज़ इसे सही करार देते हैं। आई बात समझ में? तो ये हदीस इस बात की दलील है कि अगर दो आदमी पेशाब पखाना करने के लिए किसी मैदानी इलाके में गए हुए हैं तो उन्हें एक दूसरे से दूर जाकर बैठना चाहिए कि एक दूसरे को नजर ना आए। और इसी तरह से आपस में क़ज़ाए हाजत करते वक्त बात करना ये भी दुरुस्त बात नहीं है, अदब के खिलाफ है, ये अदब के खिलाफ बात है। ये हदीस उन लोगों की दलील है जो ये कहते हैं कि क़ज़ाए हाजत के वक्त आपस में बात करना या इसी तरह से एक दूसरे के पास बैठना हराम है। और हराम होने की वजह यह है कि यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्लत बयान फरमाई कि अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त नाराज होता है। इन अल्लाह यमकुतु अला ज़ालिका, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर सख्त नाराज होता है। अब जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस चीज पर नाराज होगा, सख्त नाराज होगा जिस चीज पर, वो हरामी होगी। कोई जायज या मुबाह कोई ऐसी चीज जिसे किया जा सकता हो उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त नाराज नहीं होगा। आई बात में, जबकि जमहूर अहले इल्म इस बात के कायल हैं और इस बात को कहते हैं कि चूंकि ये रवायत कलाम है इस पर और उलमा ने इसे ज़ईफ भी करार दिया है, इस बुनियाद पर जमहूर अहले इल्म ने ये बात कही है कि यहाँ जो हुक्म बयान किया गया यानी पर्दा करने का जो हुक्म है या इसी तरह से बात ना करने का हुक्म है, तो ये कराहियत पर महमूल किया जाएगा, यानी हुर्मत पर नहीं बल्कि कराहियत पर महमूल किया जाएगा। यानी ये जो है हराम नहीं है, अलबत्ता मकरूह है, मकरूह है। आई बात में, तो ये इस मसले से मुतालिक मुख्तसर सी बात हुई। आई बात में, बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि कोई आदमी लैट्रीन बाथरूम करते वक्त आपस में कलाम करे या इसी तरह से पर्दे का एहतमाम ना करे। तो इस चीज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पर्दे का एहतमाम किया जाए।
اور اسی طرح سے آپس میں قضاء حاجت کرتے وقت بات نہ کی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور قضاء حاجت کے وقت وہ اپنے ساتھی سے دور جا کر بیٹھے تاکہ وہ ایک دوسرے کو نظر نہ آئے۔ یہی سنت کے موافق بات ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے ایک متقی اور مومن پرہیزگار کے لیے یہی حکم ہونا چاہیے۔ آئی بات میں اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، وَنَبِي قَتَادَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يمسن احدكم، مسا یمسو کا معنی ہوتا ہے چھونا، اور اسی سے یہاں لا ناہیہ ہے اور نہیں کا صیغہ ہے، اور نون تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی لا ناہیہ ایک تو نہیں منع کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے دوسرا نون تاکید کے ذریعے سے تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یمسن احدکم، تم میں سے کوئی ہرگز ہرگز نہ چھوئے، تم میں سے کوئی ہرگز ہرگز نہ چھوئے۔ اسی طرح سے بعض روایات میں لا یمسکن کے الفاظ ہیں، لا یمسکن، اور اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی ہرگز ہرگز نہ چھوئے، کوئی ہرگز ہرگز نہ پکڑے۔ ذکرہ اپنی شرمگاہ کو، اپنی شرمگاہ، ذکرہ اپنے ذکر کو یعنی اپنی شرمگاہ، بے امین ہی اپنے داہنے ہاتھ سے، وہ ہوا یبول اس حال میں کہ وہ پیشاب کر رہا ہو، یعنی پیشاب کرتے وقت تم میں سے ہرگز ہرگز کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے۔ اور داہنے ہاتھ سے نہ پکڑنے کا جو حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس وجہ سے کہ ایک تو داہنے ہاتھ کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور بائیں ہاتھ پر اسے جو برتری حاصل ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ اس کی فضیلت کا احترام کرتے ہوئے اس سے اپنی شرمگاہ وغیرہ کو نہ چھوا جائے۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ابھی اسی داہنے ہاتھ سے دوسرے جو کام کیے جانا ہے، اچھے اچھے کام جیسے کھانا ہے، پینا ہے، یا اسی طرح سے اور دوسرے ہیں، قرآن مجید کو مان لیجئے چھونا ہے وضو کر کے، تو یہ ساری چیزیں داہنے ہاتھ سے عام طور سے کی جائے گی، تو اس کا ادب و احترام کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کا داہنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے۔ خاص طور سے حکم دیا اس وقت جبکہ وہ پیشاب کر رہا ہو، جبکہ وہ پیشاب کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَا يَتَمَسَّحْ، وَلَا يَتَمَسَّحْ، اور یہاں لا یہ بھی لا ناہیہ ہے، اور يَتَمَسَّحْ مجزوم ہے، اور مطلب ہوگا یہاں استنجا نہ کرے، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ، اور قضاء حاجت سے استنجا نہ کرے، یعنی قضاء حاجت کے بعد استنجا نہ کرے، اس سے پوچھے نہ ڈھیلے وغیرہ سے، بے امین ہی داہنے ہاتھ سے، یعنی جب اس نے قضاء حاجت کی ہے تو اب ایسی صورت میں یا پیشاب پخانہ میں کوئی بھی ایک چیز کی ہے تو داہنے ہاتھ سے ڈھیلے سے اپنی شرمگاہ کو صاف بھی نہ کرے، یعنی استنجا نہ کرے۔ یہ ڈھیلے وغیرہ سے پوچھنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہی حکم پانی سے اگر صاف کرنا ہے اس کا بھی ہوگا، یعنی پانی وغیرہ سے بھی اگر استنجا کرے تو ایسی صورت میں وہ دائیں ہاتھ سے نہیں کرے۔ یہ دوسرا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو اس باب سے
خاص طور سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دونوں ہی حکم اس بات سے تعلق رکھتے ہیں، پہلے میں جو آپ نے فرمایا کہ پیشاب کرتے وقت اپنے داہنے ہاتھ کو نہ لگائے شرمگاہ سے، اور دوسری بات یہ بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ ایک تیسری بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی اور فرمایا وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، اور برتن میں سانس نہ لے۔ یہاں جو لا ہے یہ بھی لا ناہیہ ہے، اور یہ تنفس سے ہے، باب تفاول کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ولا یتنفس، اور وہ سانس نہ لے۔ تنفس کہتے ہیں سانس لینے کو، اور وہ سانس نہ لے۔ فل انائی، برتن میں، یعنی برتن میں کوئی پینے کی چیز ہے، دودھ ہے، پانی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اسے پی رہے ہیں تو اب پیتے وقت سانس نہ لے برتن۔ آئی بات میں؟ اور پانی میں سانس لینے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر سانس لے گا پانی پیتے وقت، تو سانس کے ساتھ ساتھ منہ کی لال، یا اسی طرح سے ممکن ہے کہ سانس لینے کی وجہ سے ناک کی ریٹ وغیرہ پانی کے اندر جائے گی، اور جانے کے بعد وہ پانی میں مل جائے گی۔ بعد میں کوئی پینے والا ہے تو اس کے لیے وہ پانی ایک طرح سے کراہیت کا سبب ہوگا اس آدمی کے لیے کہ وہ اس پانی کو پیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ جو ہے ایک وجہ ہوئی۔ اسی طرح سے اس سانس کے ساتھ بہت سارے جراثیم اس برتن میں آ جائیں گے، اور اس گندگی جو ہے وہ بھی برتن میں لگ سکتی ہے۔ سانس کی وجہ سے جو گندگی اس برتن میں لگے گی، یہ کسی اور انسان کے لیے بھی نقصان کا سبب بنے گی۔ کسی اور آدمی کے لیے، وہ آدمی جب پیے گا تو اس آدمی کے لیے، مان لیجئے وہ دیکھ نہیں سکا، اس نے پی لیا ہے، تو اب یہ گندگی اس آدمی کے لیے بھی نقصان کا سبب بن جائے گی۔ جراثیم جو ہے اس کے پیٹ میں چلے جائیں گے، اس برتن میں پائے جانے والے، اور یہ اس کے نقصان کا سبب بنے گا۔ تو دوسرے کے لیے یہ گویا کی بات ہے۔ اسی طرح سے خود اس پانی پینے والے کے لیے بھی نقصان کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ وہ سانس لے گا پانی میں، تو ایسی صورت میں ممکن ہے اسے اچھو لگ جائے، اسے پھندا پڑ جائے، کیونکہ پانی اوپر سے نیچے کو جائے گا، پانی منہ کے راستے سے نیچے کو جائے گا، سانس اوپر کو آئے گی، اور اس کے ذریعے سے آپس میں یہ جب ملیں گے تو گلے میں پانی پھنس سکتا ہے، پھندا لگ سکتا ہے، اور یہ ایسی صورت میں اس شارب کے لیے، پانی پینے والے کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو برتن میں سانس لینا خود اس شارب کے لیے، جو پانی پی رہا ہے، اس آدمی کے لیے نقصان کا سبب ہے، اور اسی طرح سے جو بعد میں پانی پینے والے ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ نقصان کا سبب ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ بھی اگر اس برتن سے پانی پیئیں گے تو ان کو اس پانی پینے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، برتن ناپاک ہو سکتا ہے، برتن میں گندگی جو ہے اس میں محسوس ہو سکتی ہے۔ تو ان تمام وجوہات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ برتن میں سانس نہ لو۔ یہ پانی پینے کے آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے احادیث کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ کس طرح سے پانی پینا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پانی پی رہا ہے تو وہ ایک سانس میں پانی نہ پیے، بلکہ پانی پیے، پھر ایک ہاتھ روک کے اور سانس وغیرہ لینا ہے اسے تو سانس لے لے، پھر دوبارہ سے پانی پیے، اور پھر اسے روک کے پانی پینا جو ہے روک کے
सांस वगैरह लेना है उसे, तो फिर तीसरी दफा पानी पी, और इस तरह से 3 दफा पानी पीने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी यही कि आप पानी पीते तो 3 दफा में सांस बर्तन हटा कर लिया करते थे। एक ही सांस में पानी पीना ये तिब्बी एतबार से भी नुकसानदेह है, शरई एतबार से भी है और इसी तरह से तिब्बी एतबार से भी नुकसानदेह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत अहादीस के अंदर की है। तो यहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांस बर्तन में सांस लेने से भी मना फरमाया। तो इस हदीस में 3 चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। 3 चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, और वो ये कि पेशाब करते वक्त अपनी शर्मगाह को हाथ नहीं लगाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ताकीद के साथ मना फरमाया है। इसी तरह से पेशाब पाखाना करने के बाद इस्तिंजा दाहिने हाथ से नहीं किया जाए, यानी दाहिना हाथ ना लगाया जाए शर्मगाह को, और इसी तरह से दाहिने हाथ से इस्तिंजा भी नहीं किया जाए। आई बात सुने। और दाहिने हाथ से ये इस्तिंजा करने से जो मना किया गया है इसकी वजह बतलाई गई। इसी तरह से तीसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बयान फरमाई कि पानी पीते वक्त बर्तन में सांस नहीं लेना चाहिए, बर्तन में सांस भी नहीं लेना चाहिए। आई बात में। तो ये चूंकि ताकीद के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बयान फरमाया है, और उसूल फिक़्ह का ये कायदा है, मशहूर कायदा, अन्नही यक़्तदी तहरीम, कि नहीं तहरीम का तकाजा करती। लिहाजा अगर कोई आदमी पेशाब करते वक्त अपने दाहिने हाथ को लगाता है या इसी तरह से दाहिने हाथ से इस्तिंजा करता है तो ऐसी सूरत में वो हराम काम कर रहा है। या इसी तरह से पानी पीते वक्त सांस लेता है बर्तन में तो वो हराम काम कर रहा है। ऐसी सूरत में वो हराम काम कर रहा है, उसके लिए जायज और दुरुस्त नहीं है। उलमा की एक जमात इसी बात की कायल है, उलमा की एक जमात जो है इसी बात की कायल है, जबकि बाज दीगर उलमा जो है इस बात के भी कायल है कि यहाँ जो नहीं है ये नहीं तंजीही, यानी ऐसा करना मकरूह है, अदब के खिलाफ, क्योंकि ये अदब का मामला है, क्योंकि ये अदब का मामला है। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, लिहाजा एक मोमिन और मुसलमान के लिए ये काम करना दुरुस्त नहीं है। एक मोमिन और मुसलमान के लिए ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दें उसे लेने का हुक्म है, और जिस चीज से मना करें उस चीज से बचने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हमें दिया गया है। लिहाजा हमारे लिए इससे बचना ही बेहतर है और हमें बचना ही चाहिए। हाँ, अलबत्ता कोई मजबूरी है, मान लीजिए बायां हाथ शल हो गया है, वो काम नहीं कर रहा है, मफलूज हो गया है, तो ऐसी सूरत में दाहिने हाथ से इस्तेमाल किया जाए दाहिने हाथ, तो एक अलग मसला है। आई बात में। तो ये जो है पेशाब करते वक्त क्या अदब होना चाहिए एक मुसलमान का, या पानी पीते वक्त क्या अदब होना चाहिए, क़ज़ाए हाजत किस हाथ से करना है, ये सारी चीजें इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। इसको इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है, और ये अल्फाज मुस्लिम के हैं, ये अल्फाज मुस्लिम के हैं। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।